السلام علیکم خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ توبہ کا موضوع زیر بحث ہے۔ پچھلی نشست میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس موضوع کو واضح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس کے ساتھ توبہ کیسے کی جاتی ہے، توبہ کی شرائط ہم نے دیکھی تھیں کہ اگر ایک شخص معصیت میں ملوث ہے، سب سے پہلے اس معصیت کو فی الفور وہ چھوڑے، اس کے بعد وہ نادم ہو اپنی غلطی پر، اور تیسرے نمبر پر اپنی ساری زندگی میں دوبارہ اس غلطی کو نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرے۔ اسی موضوع کو مزید واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رفیع مفتی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو اپنا نفع اپنا نقصان جانتا ہے، اپنے برے اور اپنے بھلے کی تمیز رکھتا ہے، اس کے اندر عقل بھی ہے، جانتا بھی ہے، بوجھتا بھی ہے، اور اپنے تمام اعمال سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ پھر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہی کیوں ہے؟ جی، یہ ذرا ظاہر بنیادی سوال ہے یہ، اور یہ ضرور زیر بحث آنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر اگلے سوالوں کی صحیح یا اگلے جو معلومات ہیں قرآن و حدیث سے، اس کی صحیح قدر معلوم نہیں ہوتی۔ انسان اس دنیا میں آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ انسان کی یہ زندگی جو ہے یہ خیر و شر کے حوالے سے آزمائش ہے کہ آیا وہ نیکی کرتا ہے یا بدی کرتا ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ بدی کرتا ہی کیوں ہے، جبکہ یہ معلوم و معروف بات ہے کہ بدی کیا ہوتی ہے؟ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، کوئی خدا کی نافرمانی ہوتی ہے، اس میں نقصان واضح ہے کہ اس کا نقصان ہی ہوگا انسان کو۔ یہ مذہب نے بھی بتایا ہے، معاشرہ بھی بتاتا ہے، اخلاقیات انسان کے اندر جو پائی جاتی ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انسان یہ کیوں کرتا ہے، جیسے آپ نے سوال کیا۔ بات یہ ہے کہ انسان کو جس طرح عقل دی گئی، خیر و شر کا شعور دیا گیا، ایک سال فطرت دی گئی، اس کے ساتھ خواہشات کا ایک انبار اس کے اندر بھر دیا گیا ہے۔ وہ مختلف چیزوں کی خواہشات کرتا ہے، پھر اس کے مفادات کا معاملہ ہوتا ہے کہ میرا فائدہ اس میں ہے، میرا فائدہ اس میں، میرا دنیاوی فائدہ یا میرا کوئی بھی جو میری تسکین کا باعث ہے، تو یہ وہ فائدے کو بھی دیکھتا ہے، دیکھنے پہ مجبور ہے، اس کی شخصیت کی یہ لازمی حصہ ہے۔ خواہشات بھی ہوتی ہیں، خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے اندر سے خواہشات مر جائیں تو گویا آدمی پھر باقی نہیں رہا۔ اصل میں خواہشات ہی اصل میں انسان کا جو نفس ہے نا، وہی اسے زندہ رکھے ہوئے ہے، جس کے اسی وجہ سے تگ و دو کرتا ہے۔ خواہشات اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، دونوں طرح کی ہوتی ہیں۔ اب انسان جو ہے اپنی خواہشات کے حوالے سے بعض اوقات اس حد تک آگے بڑھاتا ہے، یا اپنے مفاد کے حوالے سے اس حد تک آگے بڑھاتا ہے کہ جن حقیقتوں کو وہ جانتا ہے کہ خدا نے اس سے منع کیا ہے، میرا ضمیر کہتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے، میری فطرت کہتی ہے یہ غلط چیز ہے، مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی یہ رویہ میرے ساتھ اختیار کرے، اس سب شعور کے باوجود اپنی خواہش کے زور کی بنا پر، وہ خواہش اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، یا اپنے کسی خوف کی بنا پر، مفادات کی بنا پر، یعنی نفس کی خواہشات اس کے اندر مضمر ہیں، یا نفس اسے ابھارتا ہے غلطیاں کرنے پہ، اس کو اپنے اچھے برے یوں نہیں کہیں گے، نفس کے ابھارنے کا معاملہ نہیں، انسان اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے کہ اس میں میرا نقصان ہے، جس کو وہ جانتا ہے، جس کا اسے شعور ہے، پتہ ہے اس کا، اس چیز کو فراموش کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس خواہش کی تکمیل کے زور کی وجہ سے۔ اس کی ایک سادہ مثال ہم لے لیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے کہ جس کے لیے رزق حلال جو کما رہا ہے، لیکن اس کے لیے رزق حرام بھی میسر آ سکتا ہے، مثلا وہ رشوت لے سکتا ہے، کسی ایسے عہدے پر ہے، یا کوئی اور معاملہ اس طرح کا ہے کہ وہ ناجائز کمائی کر سکتا ہے، دھوکہ دے کے کمائی کر سکتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ زیادتی ہے، مجھے نہیں پسند کہ میرے ساتھ کوئی اس طرح کرے، لیکن وہ یہ دیکھے کہ میرے بچوں کی یہ خواہش ہے، اور میرے گھر والوں کی یہ خواہش ہے، مجھے ایک مکان چاہیے، ایک اچھا مکان، لوگوں کے میں مکانات دیکھتا ہوں، میرے پاس بہترین گاڑی ہو، یہ خواہشات جو ہیں یہ اتنا غلبہ پا لیتی ہیں کہ ان اصولوں کو وہ
توڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، جانتے بوجھتے کہ یہ توڑنا غلط ہے، یہ میں صحیح نہیں کر رہا، غلطی کر رہا ہوں، اس کے شعور سے اور اس کے زور پہ ایسا کر لیتا ہے۔ یہ کرنا جو ہے نا اس کا، اس پہ ممکن نہیں کہ وہ ایسا کرنے سے بچ سکے۔ جب زور آئے گا تو وہ یہ کرنے والا بنایا گیا کہ کر لے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کامل نہیں بلکہ ایک ناقص مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے خلق الانسان فی احسن تقویم۔ تو اس میں جب اتنا بڑا فلا اس کے اندر انسان کے اندر موجود ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ناقص ہے؟ نہیں، ناقص کا نہیں لفظ بول سکتے ہم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے جو کچھ بنایا وہ اس کی ساخت بنائی ہے، اس کی بناوٹ۔ تو بناوٹ میں اگر یہ چیز اس نے رکھی ہے جس کا میں نے بھی ذکر کیا کہ وہ کسی خواہش کے پیچھے تگ و دو میں شدت اختیار کرے گا، تو یہ اس کے ارادے سے کی بات ہے۔ چاہے تو وہ شدت اختیار نہ کرے، وہ اپنے آپ کو روک بھی سکتا ہے، وہ آخرت کے فائدے کی بنا پر دنیا کا فائدہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ خواہش کی اس شدت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ غلطی کرنے کی اس شدت کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ غلطی کرنے کی شدت جو ہے وہ تو انسان کا اپنا جذبہ ہے۔ اگر اسے خوف خدا ہوگا، اگر وہ اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پہ رکھنا چاہے گا، اگر وہ سدھرنا چاہے گا، وہ چاہے گا کہ میں خدا کی نظر میں ناپسندیدہ شخص نہ بنوں، تو پھر اسے خود اپنے ارادے سے اس کو بعد آنے کی کوشش کرنا ہوگی، اور یہ ممکن نہیں جب تک اسے توفیق الہی نہ ملے۔ توفیق الہی وہ بنیادی چیز ہے کہ جو اگر انسان خود کو سدھارنا چاہتا ہے تو اور اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے تو پھر اللہ وہ قوت عطا کرتے ہیں، اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو یہ ایسا کر سکنا دراصل کیا ہے کہ وہ اپنی خواہش کو اپنے جو فطرت کے خلاف لے کر چلنے پہ آمادہ نہیں ہوگا، یعنی اپنے ارادے کو قوی کرے گا، اللہ کی توفیق ہوگی اس کو، اور وہ اپنی خواہش پر غلبہ پالے گا اور اپنی فطرت پہ قائم رہے گا، خیر پر قائم رہے گا، اپنی نیت اور ارادے پہ قائم رہے گا، خدا کے حکم کو فوقیت دے گا۔ یوں ہے کہ وہ خدا کی توفیق سے ایسا کر پاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ جس کو اللہ چاہے ہدایت دے، اسے کوئی گمراہی میں نہیں لے کے جا سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو توفیق الہی کیسے حاصل کی جائے؟ ایک انسان چاہتا بھی ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو، اور دنیا کی کامیابی بھی وہ چاہتا ہے، خواہشات بھی اس کے اندر ہیں، خواہشات کی تکمیل بھی چاہتا ہے، یہ سارے کام بیک وقت ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کی توفیق حاصل کرنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں نے اس کا جواب اجمالاً تو دے دیا ہے کہ خدا کی توفیق اس کو ملتی ہے جو سدھرنے کی نیت رکھتا ہے، نیت بنیادی چیز، سدھرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی رکھوں، میں اپنے رب سے ڈر کے زندگی بسر کروں، میں اپنے رب کی مخالفت نہ کروں، نافرمانی نہ کروں، جس کے دل میں یہ ارادہ ہے جو کہ ایمان پیدا کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر اس خدا توفیق اسے میسر کرتا ہے اس کی اس کوشش کی بنا پر۔ جب فرعون کی طرف خدا نے بھیجا نا موسیٰ علیہ السلام کو، تو انہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اسے جا کے کہو کہ کیا تم سدھرنا چاہتے ہو؟ تو اگر تم سدھرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں تمہارے رب کی طرف راستہ بتاتا ہوں کہ کون سا راستہ جاتا ہے، یعنی صراط مستقیم بتاتا ہوں۔ تو اس میں یہ بنیادی قرآن میں خود واضح کر دیا کہ اگر وہ کیا تم سدھرنا چاہتے ہو، اگر وہ کہے کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں تو اب پھر اگلی بات ہوگی کہ اسے گائیڈ بھی کیا جائے گا، اور اگر اس کے لیے وہ سنجیدہ ہوگا، محنت کرے گا تو توفیق الہی ملے گی۔ رفیع صاحب، آپ نے فرمایا کہ عام لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ شدت خواہش میں وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، اس پہ پھر وہ توبہ بھی کرتے ہیں۔ انبیاء کرام تو اس سے بالا ہونے چاہیے۔ یہ انبیاء کا معاملہ جو ہے نا، یقیناً وہ عام انسانوں سے بالا ہے، اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، کوئی جرم سرزد نہیں ہوتا، وہ معصوم من الخطا ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے انہیں حفاظت حاصل ہوتی ہے، یہ بات درست ہے۔ انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی تو وہ جانب خیر میں ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یعنی کہ دو اچھائیوں میں سے فرق وہ خدا کے مطلوب زاویے کے مطابق نہ کر پائیں،
بشری وجہ سے کسی وقت کہ زیادہ بڑی نیکی کی بجائے اس سے مقابلتاً کم تر نیکی کو ان کے جو اجتہاداً کہہ لیں اسے چوز کر لیں، تو خدا اس پر انہیں روک دیتا ہے، اس پر انہیں سمجھا دیتا ہے۔ یہ خطا نہیں ہوتی، یہ گناہ نہیں ہوتا۔ اصل میں خطا کا لفظ تو بولا جا سکتے اس کے والے سے، لیکن یہ یہاں پہ خطا سے مراد گناہ نہیں ہوگا، جبکہ خطا کا لفظ اگر عام انسان کے والے سے بولا جائے تو اس سے مراد گناہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کی غلطیاں بھی انسان سے ہوتی ہیں، لیکن انسانوں کا عام معاملہ جو ہے وہ تو گناہ اور جرم کا ہے، ظلم اور زیادتی کا ہے۔ انبیاء ظلم اور زیادتی سے، گناہ اور جرم سے بالا ہوتے ہیں، یہ بات درست بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کو استغفار کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے، وہ نہیں کرتے۔ یہ نبی کے استغفار کا معاملہ جو ہے یہ بعض احادیثوں میں باقاعدہ آیا ہے، وہ احادیث بھی مستند ہیں، ایک بخاری کی حدیث ہے اور ایک مسلم کی حدیث ہے، میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ بخاری کی روایت جو ہے نا وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بخدا میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، یعنی بخشش چاہتا ہوں، اور اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، ہر دن میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں، یعنی کہ میں بہت استغفار کرتا ہوں، بہت توبہ کرتا ہوں۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ الفاظ تو وہی ہیں جو ایک عام آدمی کو بھی استغفار ہی کرنا ہے اور توبہ ہی کرنا ہے۔ اچھا، دوسری حدیث جو ہے جو مسلم کی روایت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ کی جناب میں توبہ کرو اور اس سے مغفرت چاہو، بے شک میں توبہ کرتا ہوں دن میں 100 دفعہ۔ یہ آپ نے فرمایا، یہ ترغیب دلانے کے لیے، یہ ترغیب بھی دلائی آپ نے اس روایت میں، اور اپنا بھی بتایا کہ میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ اچھا، اس میں ایک پہلو تو جو سادہ پہلو ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جو کہا کہ 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، اس سے مراد کثرت کا بیان ہے۔ کثرت کے لیے 100 کا لفظ بھی بول لیا جاتا ہے، 70 کا بھی بولے جاتا ہے، اور بھی بعض الفاظ بول لیے جاتے ہیں اس کا ذکر۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ نبی استغفار کرتے ہیں تو بتایا کہ استغفار تم لوگ بھی کرو۔ اب اس کے اندر یہ پنہاں ہے یہ بات کہ تم سے جو غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں اس کی بخشش چاہو خدا سے، اس کی جناب میں توبہ کرو اور عہد کرو کہ آئندہ وہ نہیں کریں گے۔ اپنے یہ توبہ کا جب بتایا تو یہ چیز ظاہر ہے کہ رسول کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ سے کوئی جرم یا ظلم یا گناہ ہو، یہ آپ کی شخصیت کے سے کسی بھی نبی کی شخصیت سے جو ہے وہ اس سے بالا ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کریں۔ پھر اس استغفار کا کیا معاملہ ہے؟ اصل میں یہ عظمت خداوندی جو ہے جس کا شعور ہوتا ہے انبیاء کو، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ انسان خدا کے سامنے عاجزی اختیار کرے، وہ خدا کے سامنے اپنے اعمال کے شعور میں کھڑا ہو کے تو اس سے کوئی بات کرتا ہے یا کوئی دعا کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے، اس طرح درست نہیں ہوگا کہ میں تو نمازیں پڑھنے والا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو اللہ کی بات مانتا ہوں۔ اس احساس، اس شعور کے ساتھ خدا کی جناب میں کھڑے ہونا اس کی عظمت کے خلاف بات ہے۔ اس کی عظمت عاجزی کا تقاضا کرتی ہے، اور انسان نے جتنی بھی نیکیاں کی ہوں، جیسا بھی وہ ہو، اسے بہرحال عاجز ہونا ہے، ڈرتے رہنا چاہیے، عاجز ہوگا اور اسے ڈرتا رہے گا اور جھکا رہے گا، نہ کہ اس شعور میں ہو کہ میں تو ایک جیسے کہتے ہیں جیسے ایک لائق طالب علم کا معاملہ ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے استاد کے ساتھ یا اپنے ماحول میں ایک کانفیڈنس ایک اعتماد میں ہوتا ہے۔ خدا کی جناب میں نہ فرشتوں کا بھی ذکر قرآن مجید کی آیات میں آتا ہے، اور نہ انبیاء، نہ عام آدمی، کوئی بھی اس اعتماد میں نہیں ہو سکتا کہ وہ میں مطلب بے خوف ہوں، مجھے نہیں، خدا سے ڈر کے رہنا ہے، عاجز رہنا ہے اور اس کے حضور جھکا ہوا رہنا ہے۔ تو یہ اس کا اظہار ہے جو استغفار انبیاء کرتے۔ روی صاحب دیکھیے، خدا کی عظمت کے جلال کا تقاضا لاڈ پیار بھی تو ہو سکتا ہے، یعنی ایک ایسا تعلق ہو، محبت کا تعلق ہے، نمازیں بھی ایک شخص ادا کر رہا ہے، اللہ کے لیے ادا کر رہا ہے، نیک اعمال بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، حتیٰ کہ مومن کا ہر عمل اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان چونکہ اللہ سے اتنی زیادہ محبت کر رہا ہے تو اس میں ڈرنا لازمی ہے
ڈرنا کیوں لازمی ہے؟ اگر یہ اس شدت محبت کا لازمی تقاضا ہے جو انسان کو خدا سے ہونی چاہیے اور انبیاء کو ہوتی ہے، یا صالحین جو اوپر کے مقربین بارگاہ ہوتے ہیں وہ خدا سے خوفزدہ بھی رہتے ہیں اور لرزتے بھی رہتے ہیں، عاجز بھی رہتے ہیں، گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں اور اس کی رحمت سے مستفید بھی ہوتے ہیں۔ لیکن وہ رحمت، خدا کی رحمت جو ہے نا، اس میں کمی نہیں بلکہ اس میں تو بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجہ یہ نہیں نکلتا اس کی عظمت کے شعور کی وجہ سے، یعنی کہ یہ یوں نہیں ہے کہ جیسے بچے اپنے والدین کے ساتھ لاڑ پیار میں آ کے ایسی بات کر دیتے ہیں جو باپ کی شان کے خلاف ہوتی ہے۔ جیسے چھوٹے بچے ہیں نا تو بعض اوقات باپ کے منہ پہ تھپڑ بھی مار دیں گے یا اچھل کود کریں گے ایک طرح۔ یہ انسانی رویے تو ہیں، لیکن خدا کی جناب میں جو اس کا جلال ہے، اس کے ہوتے ہوئے، اس کی عظمت اور جلال اس کے ہوتے ہوئے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اس طرح سے یعنی کہ ایزی کر سکے، اپنے آپ کو اس طرح سے یوں سمجھیں کہ بے خوف کر سکے۔ بے خوفی کی کوئی حالت نہیں جو خدا کے حضور میں جو ہے نا انسان پر طاری ہو سکتی۔ رفیع صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، توبہ سے متعلق ایک پہلو کے حوالے سے وضاحت ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ اگلی نشست میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔